تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ اللہ کے رسول کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے. ناراض ہو گئیں اما عائشہ. ایک بار اللہ کے رسول کے پاس کھجور آیا تو اکیلے نہیں کھا رہے ہیں. عائشہ ناراض ہیں, پہل خود کر دی, عائشہ لو کھاؤ. اب وہ غصے میں تھی, نہیں کھاؤں گی, بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لیا. اللہ کے رسول ادھر سے آئے, ادھر آ گئے. عائشہ چلو غصہ تھوکو, لو کھاؤ. یعنی انہوں نے چہرہ ادھر کیا تو اللہ کے رسول اٹھ کے ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے اور ناراض ہوتی ہماری بیوی تو کیا ہوتا؟ صحیح بتانا. جرجی صاحب نے کہا لو کھاؤ, اب وہ غصے میں کہتے ہاں میں نہیں کھانا, تو ہم تھوڑی ادھر آئیں گے. جیسے چہرہ ادھر گھمایا, منہ پکڑ کے کھا رہی کہ نہیں کھا رہی, نخرے مت دکھا جاتا. ایک تو منا رہا ہوں تجھے, چل کھا لے. ہمارا رہن سہن یہ ہے. اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں. عائشہ محبت کا انداز دیکھو. عائشہ لو, کائنات کا امام اپنی بیوی کو منا رہا ہے, اور بیوی کو منانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. یہ یاد رکھو, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو منانے سے ہماری شان گھٹ جائے گی, لوگ جوروں کے غلام کہیں گے, ان کا رانچی کے پاگل خانے میں ان کا علاج کرو. جو بیوی کو منانے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری شان گھٹ جائے گی, تو معاف کرنا, تو اور شان و شوکت میں تو شاہجہاں نہیں ہے, اورنگزیب نہیں ہے. کائنات کا امام بیوی کو منا رہا ہے. اللہ کا پیارا نبی بیوی کو منا رہا ہے, اور اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہو وہ اپنی بیوی کو منا رہا ہے. لو کھاؤ عائشہ, غصہ تھوکو. انہوں نے پھر ادھر چہرہ کر لیا. میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. پھر چہرہ ادھر آ گئے. اب گلے میں ہاتھ ڈال لیا, سر پہ. عائشہ نہیں, چلو منہ کھولو. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے لو, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ کھولو. چلو کلی بسم اللہ, چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. ایک دو بار ہو گیا, 3 بار سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو وہ بھی اب مان گئی, لیکن طنز بھرا جملہ پھر بھی کہہ دیا. لو چلو منہ کھولو, کلی بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی. کھا لیا, ہنسنے لگی, دونوں مسکرا دیے. شیطان اسی چیز سے جلتا ہے کہ میاں بیوی میں ہم نے آگ لگائی اور یہ ایک دم من گئے. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی. اب اللہ کے رسول کہتے نہیں کھا رہی, مر بھوکی, ہٹ. تو کیا ہوتا؟ وہ ادھر تیڑی تو ہے ہی عورت ذات, اور ہم اور چھوڑ دیتے تو طلاق پہ نوبتیں آ جاتی. تو طلاق پہ نوبتیں نہیں آنے دیجیے میرے بھائیوں, مناؤ. اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ جب چل رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, ایک باغ, ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے, باغ سے, حدیقہ, گارڈن سے. تو اللہ کے رسول نے, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چلو ذرا دوڑتے ہیں, کون آگے نکل جائے. اللہ کے نبی دوڑے, حضرت عائشہ دوڑی, دونوں دوڑے. عائشہ آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ, اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے, میں جیت گئی, میں کامیاب ہو گئی, میں جیت گئی. آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں. آپ جانتے ہیں بیوی جیتی تب بھی میری خوشی, میں جیتتا تب بھی میری خوشی, لیکن بیوی جیت گئی, اس کی خوشی ہو رہی تو ہونے دو. 3-4 سال کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا؟ ہاں آیا, یہاں ہم لوگ 4 سال پہلے دوڑے تھے. ہاں. حضرت عائشہ کہتی چلیے پھر دوڑ لگاتے ہیں, دیکھیں کون آگے نکل جائے. پھر دوڑے, اب اللہ کے نبی آگے نکل گئے, عائشہ پیچھے رہ گئی. عورت کو خوشی ہوتی ہے تو غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے, یہ فطرت ہے عورت. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اچھا وہ پیچھے رہ گئی اس لیے نا. آپ نے کہا عائشہ دیکھیے, سمجھ گئے, شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا چہرہ پڑھ لے. سمجھ گئے, آج بیچاری پیچھے رہ گئی ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے؟ کہا کیوں؟ کہا پہلے تم پتلی دبلی تھی,
اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی تھی. ان 4 سالوں میں تم نے کچھ کھایا ہے؟ مدینے کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے، پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے، اس لیے پیچھے رہ گئی، میں آگے نکل گیا. ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات، ایک مرتبہ تم جیتی، ایک مرتبہ میں، میچ ڈرا، فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو. اب عائشہ نے دماغ لگایا، اما عائشہ ہاں بات تو صحیح ہے، ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں اور ایک مرتبہ آپ، ابھی تو برابر ہوا ہے. تب تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے، پہچانیے. ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے. ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے، کسی بیوی سے ہم نہیں ملیں گے. قسم کھا لی. 1 مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چڑھ جاتے، نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تخت، اسی پہ چلے جاتے تھے، کسی سے نہیں بات کرتے تھے. 29 دن ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے آئے، کہا عائشہ السلام علیکم، لاؤ کھانا وانا لاؤ، کیا بنایا ہے. حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں، لیکن 29 دن کے بعد پھر طنز مار رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں، صبر نہیں ہوا؟ یہ عورت کی فطرت ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہے گی. اور مرد کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی عورت کی سننا چاہیے. دیکھیے ہم کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں آپ کو، یہاں سے سیکھیے. اللہ کے نبی سے کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں، مغرب کے بعد آ گئے، کھانا لائیے. آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا، صبر نہیں ہوا، 29ویں دن بولے. تو اللہ کے رسول نے ایسا جواب دیا، عائشہ چپ ہو گئی. آپ نے کہا عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے، اور دیکھو چاند ہو گیا ہے، یعنی مہینہ ختم. مغرب میں ہم چاند دیکھا گیا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور آج 29 کا چاند ہوا ہے، یعنی مہینہ ختم. میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، مہینہ پورا ہو گیا. اچھا چاند ہو گیا. ہاں یہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات. میرے بھائیوں ان کو بگڑنے مت دیجیے. لوگ چاہیں گے، کوششیں کریں گے بگاڑنے کی، تو ولا توقنا والدین، بول رہا تھے ماں باپ کے اوپر، پہنچ گئے میاں بیوی کے. ولا توقن والدیک وان مراک ان تخرج من اهلک ومالک. 2 چیزیں. تیسری چیز ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فان من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منه ذمۃ اللہ. فرض نماز کبھی قصدا جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر سے اس کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، پھر اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑ دو. جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نماز نہیں چھوڑ رہے. اگر 500 آدمی جنگ لڑ رہے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا تو 250 لوگوں نے مورچہ سنبھال لیا اور 250 لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے. جب یہ 250 نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مورچہ سنبھال لیا اور جو لڑ رہے تھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. میرے بھائیوں جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی. نماز کسی بھی قیمت پر معاف نہیں. جرجیت صاحب کو RSS کے کچھ گنڈے پکڑ کے باندھ دیں، پیڑ سے باندھ دیں، لاٹھی ڈنڈے برسائیں، ہاتھ پیر بندے ہیں، ابھی زندہ ہیں جرجیت صاحب، اور اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجیت صاحب کے اوپر اب فرض ہو گیا کہ وہ نماز پڑھیں. یا اللہ گنڈوں نے باندھ رکھا ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں ان گنڈوں سے ایک بار کہنا ہے کہ بھیا اذان ہو رہی ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ میں وضو بنا کر نماز پڑھ لوں. اگر وہ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتے ہیں تو بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو نہیں ہے، وضو کے لیے بھی آپ کے ہاتھ پیر نہیں کھولے جا رہے ہیں تو آپ کو
دل میں وضو کی نیت کرنا پڑے گی کہ میں نے وضو بنا لیا. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو وضو ضرور بناتا، لیکن میں بندھا ہوا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے وضو بنانے کے لیے پانی نہیں دے رہے، ہاتھ پیر نہیں کھول رہے. اے اللہ، میں نے نیت سے وضو بنا لیا، میری نیت وضو کی ہے، آپ کا وضو ہو گیا. یہ لوگ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانے دے رہے ہیں، میں نے بندے بندے اللہ نیت کر لی، اللہ اکبر. یہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ، جس طرف میرا چہرہ ہے تو میرے دل کی نیت کو جانتا ہے. اگر میں کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف چہرہ کرتا. اے اللہ، میں کھلا نہیں ہوں، بندھا ہوا ہوں، میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری عبادت کو قبول کر لے، اسی کو میرے لیے قبلہ بنا دے. آپ کو اسی حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو نیت کر لو وضو کی، وضو ہو جائے گا. قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو جس طرف تمہارا چہرہ اسی طرف تم جملے پڑھنا شروع کر دو، تمہاری نماز ہوگی. ہاتھ نہیں اٹھانے دیا جا رہا ہے، نیت نہیں باندھنے دی جا رہی ہے، زبان سے الفاظ ادا کرتے رہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. آپ کو رکوع نہیں کیا جا رہا، کرنے دیا جا رہا، سجدہ نہیں، ایسے ہی کہو اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پڑھا جاتا وہ سب ایسے ہی پڑھیے، آپ کی نماز ہوگی. نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میری لنچنگ ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گنڈے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے اوپر ظلم کر کے مجھے مار ڈالیں گے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی. نماز معاف نہیں ہے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اس معاشرے سے اٹھ جاتی ہے، پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. تین چیزیں. چوتھی چیز، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کبھی بھی شراب کو ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ یہ تمام گندگیوں کی ماں ہے، تمام گندگیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے. سنن نسائی میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک عورت نے اس کو بلایا، کسی گواہی کے لیے بلایا، لیکن اس عورت کی نیت خراب تھی. وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا. کئی کمروں میں داخل ہونے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچا، سارے دروازے بند ہو گئے. وہ عورت بیوہ تھی. اس نے کہا بولو کس لیے مجھے بلایا ہے، کس کے بارے میں آپ کو گواہی لینا ہے، مجھے جو معلوم ہوگا سچ سچ بتا دوں گا. اس عورت نے کہا ارے بھائی ادھر آؤ، میں نے گواہی کے لیے کب بلایا ہے؟ کہا پھر کس لیے بلایا ہے؟ کہا سنو ادھر بیٹھو، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کرو. ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور مجھ سے زنا کیجیے. اس نے کہا رے دماغ صحیح ہے؟ اتنے سالوں سے میں نے آج تک نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی، تہجد نہیں چھوڑی، ایک بھی ہم نے گناہ کا کام نہیں کیا، اور تم مجھ سے زنا کے لیے کہہ رہی ہو؟ نہیں. دروازے چاروں طرف سے بند تھے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا. سنو تمہارے پاس تین آپشن ہیں، نہیں تو جان جائے گی. تین آپشن، یا تو مجھ سے زنا کرو، پہلا، نہیں کرتے ہو تو یہ 6-7 سال کا خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ چھری رکھی ہوئی، اس کو قتل کرو. پہلا آپشن میرے ساتھ زنا کرو، چھوڑ دوں گی. نہیں کرتے ہو اس لڑکے کو قتل کرو.
اس نے کہا یہ بھی بڑا گناہ ہے، میں نہیں کروں گا. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا جو میں اس کو قتل کروں؟ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا تیسرا آپشن، یہ پیالے میں جو شراب رکھی ہوئی ہے اس کو پیو، چھوڑ دوں گی. اس نے دیکھا کہ تینوں آپشن میں سے ایک آپشن تو اپنانا ہے ورنہ میری جان خطرے میں. تو اس نے سوچا زنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل بھی کوئی کم بڑا گناہ نہیں ہے. شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ قتل آتا ہے اور قتل کے بعد تیسرے نمبر پہ زنا آتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، نہ میں قتل کروں گا نہ میں زنا. شراب پینا بھی گناہ ہے، میں شراب نہیں پینا چاہتا لیکن جان بچانے کے لیے یہ آپشن اس نے دیا ہے تو مجبوری ہے، شراب پی لیتا ہوں، کم سے کم زنا اور قتل سے تو کم گناہ ہے. اور اس نے شراب اٹھائی اور پی لی. پہلے پیالے میں ہی غنودگی آ گئی. اس عورت نے ایک اور پیالہ پلا دیا، لو پیو، نہیں تم چھوڑیں گے نہیں. گڑ 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 گڑ، دوسرا بھی پی گیا. اس نے تیسرا بھی پلا دیا اور اس کے بعد اس نے چھری دی، پکڑو اسے، مارو اس کو، مارو اس کو. بچے کو بھی قتل کر دیا. پھر اس عورت نے اس کو پکڑا، اس کے کپڑے اتارے، اپنے بھی اتارے، زنا بھی. سنن نسائی کے الفاظ ہیں حدیث کی کتاب کے کہ اس آدمی نے شراب پی اور شراب نے اس کو تینوں گناہ کرنے پر مجبور کر دیا، یعنی قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کرنے پر مجبور کر دیا. ورنہ ایک زنا کر لیتا، بچ جاتا، جان بچ جاتی، دو گناہ سے بچ جاتا، عورت بھی خوش ہو جاتی، بعد میں جا کے توبہ کر سکتا تھا. لیکن اس نے یہ سوچا کہ شراب قتل اور زنا سے چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ پایا کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے اس نے شراب پی اور شراب پی کر اس نے تینوں کام کر ڈالے. شراب پی کر شراب پیا اور شراب پی کر قتل کیا، قتل کے بعد زنا کیا. ایک کام کروایا جا رہا تھا لیکن شراب نے اس سے تینوں کام کروا لیے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، کبھی شراب مت پیو، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ. کتنے نوجوان شراب پی کر اپنے گھر میں آ کر اپنی ماں کو چپ حق کتیا چھنال رنڈی پتہ نہیں کیا کیا اپنی ماں کو بولتے ہیں اپنی زبان سے. یہ شراب، تصور کرو تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ شراب پی کر تم اپنی ماں کے سامنے آ جاؤ، اپنی بہن کے سامنے آ جاؤ اور انہی کو ماں بہن کی گالیاں دو. یہ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کرتے؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. چوتھی چیز ہے یہ. اور پانچویں چیز إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. کبھی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا، اس لیے کہ جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کو اس بستی پر عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے. نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں نا، اس لیے بارش روک دی جاتی ہے. جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو گاؤں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. آج ہم رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا. اس طریقے کی ہم نے کبھی دن نہیں دیکھے. آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم ومالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں بٹھا دیں گے. ہمارے عمل اچھے ہوتے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے، ہمارے عمل برے ہیں اس لیے برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. جس بستی میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس بستی پر عذاب نازل کر دیتا ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا
فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة إياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. فی الحال 5 چیزیں یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں سے اگر آپ رک نہیں رہے ہیں تو آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتیں بتائیں، 10 چیزوں کی مجھے وصیت کی، 10 چیزوں کا مجھے حکم دیا. ان 10 چیزوں میں پہلی چیز کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی غیر کو شریک مت کرنا. چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تمہاری باڈی کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اس اپنی قدرت سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر کسی مشرک کو اس کے شرک کی وجہ سے معافی ملنے کی اجازت ہوتی یا معاف کیا جا سکتا ہے کوئی مشرک، تو وہ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب ہیں، لیکن ابو طالب کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. حضرت ابراہیم کے باپ آزر ہیں، لیکن آزر کو بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ ان دونوں کا انتقال شرک پر ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھیا؟ پیچھے بول رہا، دیکھو لگا کان میں آواز آتی ہے بھائی. اصل میں ہم لوگ بمبئی، راجستھان، ہریانہ، حیدرآباد، کشمیر، پنجاب، ہر جگہ جلسہ کر چکے ہیں، بڑا سکون رہتا ہے. تو وہی عادت بنی ہوئی ہے. ٹوٹل بہار اور بنگال میں ہم جلسے کر رہے ہوں تو شور شرابے میں بھی بولنے کی عادت ہوتی، تو ہماری نہیں عادت، ہم بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کو پہچانیے. شرک کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے شرک گناہ ہے، لیکن شرک ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. ہم کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. جرجیت صاحب کو بخار آ گیا، سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، جلدی سے 102 ڈگری بخار تیز ہے، پیراسیٹامول دیا، ڈولو دیا، کچھ دیا، جلدی سے کھایا پیا، کھانا نہ کھا کے تھوڑی دیر کے بعد آرام. ماشاءاللہ اچھا آرام ملا. مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ بہت اچھی. اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے. شرک ہو گیا. ارے فلاں ڈاکٹر سے دوا لائے، اس کی دوا سے ٹھیک ہو گئے. شرک کر دیا ہمیں پتا بھی نہیں چلا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ، ماتھا ٹیکو اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہی شرک ہے؟ نہیں، شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اس ڈاکٹر کی دوا میں نے کھائی، اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھی تھی، اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہوں. کہنا یہ تھا ہمیں، اللہ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے ٹھیک کر دیا، یہ بھی چلے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اوہ ارے کینسر تھا میری ماں کو، ارے میں اگر بمبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل نہیں گیا ہوتا تو میری ماں مر گئی، مر جاتی. شرک ہو گیا. گھر میں کتا پلا ہوا، پالنا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو،
بہت سے لوگ پالتے ہیں، گھر میں پلا ہوا ہے، چور آئے چوری کرنے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، چور بھاگ گئے، صبح اٹھ کے آپ نے کہہ دیا اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، شرک ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچ گئی، شرک ہو گیا۔ شیر کے چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے، لیکن ہاں چونکہ یہاں قصدن اور جان بوجھ کر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے اس درجے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر نہیں صحیح کیا ہے، آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، لیکن زبان سے آپ کے نکل گیا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے صحیح ہو گئے۔ یہاں نیت کا دار و مدار ہے، نیت دیکھی جائے گی۔ آئیے، ایک بیابان جنگل ہے، جنگل میں کچھ لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام، میں نے کہہ دیا محمد جرجیس۔ مسلمانوں، جی اللہ کا انکار کر، محمد کے رب کا انکار کر، ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ یا اللہ، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے گھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول، اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کر دے، کیونکہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں رب، کوئی ہے ہی نہیں معبود، الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کر رہے ہو۔ پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا، پہلے انکار، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا بھی انکار، بعد میں کہہ رہے ہو الا اللہ۔ تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، جب وہ تجھے چھوڑ دیں، گھر پہ آ جائے تو پھر الا اللہ کہہ دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جان بچ جائے تو ایسا کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ اس نے مسئلہ بدل دیا، اس صحابی نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو، بھائی ان 5-6 لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں، 5-6 آدمی مجھے گھیر لیں، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا، اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا، اور سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں، تو کیا میں سجدہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا، جلا کر راکھ کر دیا جائے تو کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ شرک سمجھ گئے آپ؟ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے، سجدہ میرے لیے ہے یہ کسی اور کو کر دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اے درے غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو۔ مر جانا گوارا کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو۔ مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ 2 لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، مر رجلان علی صنم، ایک بت کے پاس سے گزرے، ایک مورتی کے پاس سے گزرے، مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئا،
कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, चढ़ाओ। कहा कुछ नहीं है, कहा मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने, और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ। उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं, फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहां गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन ले, नहीं करने तो मदरसे का मामला दे दीजिए भाई। आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहां गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपके यहां का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहां ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं अपने, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुलता है, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा,
کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ کم بخت ساڑی میں نے دی، تعریف اس کی کر رہی ہے، محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، 5,000 روپے کا ہم نے ساڑی خرید کر تجھے بیچی اور تعریف تو اس کے ساتھ، گھوم اس کے ساتھ رہی، نام اس کا لے رہی ہے۔ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے، بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے، 8 چڑیل کیا ہوا؟ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ ساڑی تھی، آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو گے طلاق طلاق طلاق۔ جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے ایک قطرے کی بوند سے انگلیاں میں نے بنائی، پور میں نے بنائے، انگوٹھا میں نے بنایا، انگلیاں میں نے بنائی، پیر میں نے بنایا، ٹخنا میں نے بنایا، پنڈلی میں نے بنائی، گھٹنا میں نے بنایا، ران میں نے بنائی، شرمگاہ میں نے بنائی، پیشاب و پائخانے کا راستہ میں نے بنایا، لیور میں نے بنایا، پیٹ میں نے بنائی، آنتیں میں نے بنائی، دھڑکنے والا دل میں نے دیا ہے، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے 2 ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں نے دیے ہیں۔ تیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا، تیرا کان بنا رہا تھا۔ تیری ماں اپنے ماں کے گھر مائکے گئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیرا دماغ بنا رہا تھا، ساری کاریگری پیٹ کے اندر میں نے کی، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ ہاں تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا، سب کچھ میں نے کیا۔ اے میرے بندے، جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تیرے باپ نے نام دوسرے کا لے لیا ہے، جب دنیا سے تو نے آنکھیں کھولی یہ سارے کام میں نے کیے، جب پیدا ہوا باہر آیا آنکھیں کھولی تو نام لے دیا، اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا جبکہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ او میرے بندے، بنا سبا کر درست میں نے کیا، پانی کے قطرے کی کھوپڑی میں نے بنائی، ہڈی میں نے بنائی، ہڈی میں گوشت میں نے پہنایا، کلیجہ میں نے بنایا، دل میں نے بنایا، پھیپڑے میں نے بنائے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، نر و مادہ میں نے بنایا، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جب میں پہلی بار بنا سکتا ہوں تو تیرے مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ او میرے بندے، جب سارے کام میں نے کیے پھر تو نے اجمیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ میرے بندے، تو نے بدایوں والے کا، کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ ارے تو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور، اتنے کمزور، اتنے کمزور ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی اگر ان کے کھانے کی
चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा। ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा।